اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا رب العالمین، سورہ فاتحہ کا ثواب کانپور سے لے کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت فرما گئے، خصوصاً کراچی سے آنے والے ہمارے عزیز جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور ہمارے انتہائی عزیز دوست بھائی مولانا سید زیغم عباد شاہ صاحب جو کہ کانپور سے ہی تعلق رکھتے تھے، اللہ ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور سب کو محمد و آل محمد کے دعا میں جگہ نصیب فرمائے. حاضرین کے مالک تمام نیک دعائیں اور نیک حاجات پوری فرمائے. بانیان مجلس کی مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے. حجت خدا قائم آل محمد ظہور میں مالک تعجیل فرمائے اور امام پاک کی ہم سب کو معافی نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا بلند صلوات. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين بلند الصلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بذكر القرآن. اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بذكر ولاية أمير المؤمنين صلوات. اللهم زين قلوبنا وبيوتنا بمصائب آل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فواظب الصلوات. دعا اللہ تعالیٰ تمام صاحبان کا
صف عذاب میں آیا خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صاحبان خصوصاً جو سفر کر کے جا رہے ہیں سب کے سفر کو مالک بے خطر فرمائے اور خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو اپنی اپنی منازل اور مقاصد تک مالک سب کو پہنچائے۔ مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا ٹائم میں پریشانی ہو رہی ہے مجھے، لیکن یہ بھی شاہ صاحبان کا حکم تھا، ڈیوٹی تھی، اس لیے یہاں پہ بھی آنا بہت ضروری تھا۔ تو میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں جلدی جلدی جو ہے وہ فارغ ہو کے چلا جاؤں، لیکن بہرحال سارے معاملات جو ہیں وہ صف عذاب کے بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب میں بات کو اس حوالے سے زیادہ لمبا نہ کروں۔ خالق و مالک اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، روز محشر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے ہر انسان کو روز محشر اس کے امام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زندگی بسر کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس دنیا میں امام کس کو بنانا ہے۔ کس کو چننا ہے، میں نے کس کے پیچھے جانا ہے، میں نے کس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنی ہے، یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ اٹھانا ہے امام کے ساتھ۔ امام کون ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اسی زندگی میں سمجھ لے کہ میں نے امام کس کو بنانا ہے۔ اچھا، ابھی تو بہت ساری گردنیں لگ رہی ہیں مجالس میں، بہت ساری گردنیں لگ رہی ہیں مجالس میں، اور بہت سارے موضوعات کو بڑا احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ سختیاں اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہیں، تو الفاظ کا چناؤ بڑا سمجھ کے سوچ کے کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس طریقے سے شاید میڈیا کا دور ہے، بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں اپنی آسانی کے لیے ابتدائی مجلس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم اس مجلس میں بیان کریں گے، جو مجلس میں بیان ہوگا، وہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ بات ہم نے کرنی ہے جو سامنے بیٹھے ہیں، بات کرنی ہے ان سے جو سامنے بیٹھے ہیں، جو گھروں میں ہیں وہ آنا ہی نہیں چاہتے یا آئی ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے سامنے والوں سے بات کرنی ہے اور بتانا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں امام کی جو شرائط ہے وہ ہم نے اللہ کے قرآن سے لی، یعنی ہم نے امام اپنی مرضی سے نہیں بنایا، ہم کسی کو امام اپنی مرضی سے نہیں مانتے، ہم نے کسی کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما، اپنا سرپرست خود سے نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں سب سے عظیم ترین جس ہستی کا قول، فعل، تقریر، ارادہ ہے، ہم شیعہ اثنا عشری اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار رسالت ماب سے لیتے ہیں، یعنی ہمیں ذات محمد مصطفیٰ پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، شاید یہ جملہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کسی مجلس میں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے کہ اللہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہے۔ ہم نے نہ دیکھی چیز کو محمد کی زبان پہ اعتماد اور یقین کر کے یہ مان
دس اسی لبتے پھرتے ہیں کہ تو بھی لب جان ہو سکتا ہے ان کو اسی زیادہ نہیں پڑھتے ہو تو اسی طرح چنگی طرح پڑھ لئیے جی تو ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا قرآن یہ قرآن نہیں ہے ہم اس قرآن پہ یقین و اعتماد نہیں رکھتے نہیں میرے بھائیوں سوشل میڈیا پہ آج ایک آواز کو سنا جاتا ہے اپنی آوازوں کو بلند کرو اپنے ہاتھوں کو حرکت دو اور ساری دنیا کو بتاؤ ہمارا قرآن یہی قرآن ہے جس کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی زین تک ہمارا مکمل اعتماد ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو یہی قرآن پڑھاتے ہیں اور پھر کیسے ہم اس کی تحریف کے قائل ہو جائے اس سے انکار کر بیٹھے جبکہ ہمارے پہلے امام سے لے کے 12ویں تک نے اگر نوکے نیزہ پہ بھی تلاوت کی ہے تو اسی قرآن سے کی ہے یا رسول اللہ چلی جائے یار ہم نے امام قرآن سے لیا ہے اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے نبی کا امتحان لیا ہم نے نبی کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ وہ امتحان میں پاس ہو گئے وہ امتحان میں پاس ہو گئے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم نے گھر میں کسی مجتہد سے کسی مرجع سے کسی مولوی سے کسی پیش نماز سے کسی مادمی سے کسی نوح خان سے یہ سن کے علی کو امام نہیں مانا ہم نے قرآن کو پڑھا قرآن پہ عمل کیا ہم نے اسے والی مانا ہم نے اسے امام مانا جس کو اللہ نے امام بنایا تھا جو فرما رہے اللہ نے کیا کہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا امام بنانا ووٹوں کا کام نہیں ہے لوگوں کا کام نہیں ہے سلیکشن نہیں ہے ہم امام اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے ہم امام اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے ہم امام کسے مانتے ہیں جسے اللہ بنائے اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم امام بنانے والے ہیں ہم بنانے والے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یعنی یہ تمہارا کام نہیں ہے امام تم نے نہیں بنانا امام ہم نے بنانا ہے امام کی سب سے پہلی شرط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي یہ میری ذریت میں بھی ہوگا میں کہتا ہوں کمال ہے اللہ کا نبی ہے حضرت ابراہیم لیکن اللہ سے پوچھ رہے ہیں میری ذریت میں ہوگا کمال ہے وہ امام جسے دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے کہا تھا یا علی تو میرے بعد لوگوں کا امام بھی ہے میرا مسیح اور میرا خلیفہ بھی ہے
وقال قال من ذریتی، اللہ کیا یہ میری ذریت میں ہوگا، یہ عہدہ میری ذریت میں ہوگا؟ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے مہر لگا دی، تو جو ہے سیدان اللہ نے مہر لگا دی ساری زندگی کے لیے۔ جو قرآن کو صحیح قرآن سمجھتے ہو اور اللہ کا قرآن سمجھتے ہو، انہیں تو یقین ہونا چاہیے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہدہ ظالموں میں نہیں جائے گا، اور پھر قرآن نے خود بتا دیا کہ ظالم کون ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں کہتا ہوں کمال ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے۔ ہم نے اسے امام نہیں مانا جو 40 سال تک 350 بتوں کے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ ہم نے انہیں امام نہیں مانا۔ لا تشرک باللہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا شرک کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی بچوں کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ اپنے جہاں میں بیٹھے کسی محفل میں تو ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے ہاں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ بنائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اچھا ایک لفظ آپ سنتے ہیں، کرم اللہ وجہہ، کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جی۔ امیر المومنین کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ تو کسی نے علامہ سائن چشتی سے پوچھا تھا قبلہ یہ کرم اللہ وجہہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ یہ کرم اللہ وجہہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا یہ عزت والا چہرہ۔ کرم اللہ وہ چہرہ جسے اللہ عزت دار بنائے، وہ چہرہ جسے اللہ عزت دار بنائے۔ تو پوچھنے والے نے کہا قبلہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عزت والا چہرہ اللہ نے کیسے بنایا؟ کہا اللہ کی کائنات میں صرف علی کرم اللہ وجہہ ہے، وہ اس لیے اللہ عزت والا چہرہ اسے بناتا ہے جس کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہو، اور امام وہ ہوتا ہے جو غیر خدا کے سامنے کبھی سر نہ جھکائے۔ یہ یاد رکھو، اگر تعصب بھی کہتے ہو تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، صرف علی کا چہرہ وہ ہے جو غیر خدا کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ کرم اللہ وجہہ، عزت والا چہرہ۔ کون سا عزت والا چہرہ؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ سب سے پہلی شرط ہے ہمارے ہاں، ہم امام اسے مانتے ہیں جو معصوم ہو۔ یہ بڑی بات چلتی ہے ٹیلی ویژن پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ ہم اسے امام مانتے ہیں جو معصوم ہو۔ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ معصوم صرف نبی ہیں اور ملائکہ ہیں، نبی ہیں اور ملائکہ ہیں، نبی ہیں اور ملائکہ ہیں۔ ارے بھائی، علی اس نبی کا مسیح ہے کہ جس نبی کی صرف امت بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں۔ انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں، اور پیچھے ہے کہ نا تمہارے ملائکہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے مقرب ہیں، بڑے مقرب ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ گنگنا رہا ہے۔ گنگنا رہا ہے، کیا گنگنا رہا ہے؟ گانا۔ کپڑے بھی سی رہا ہے، درزی بھی ہے، گانا گنگنا رہا ہے۔ امیر المومنین گزرے، اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور ٹوکے نہ۔
علی روکے نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی اس درزی کے قریب بیٹھ گئے، اس درزی کے قریب بیٹھ گئے، اسے کہنے لگے بندہ خدا تو گانا گنگنا رہا ہے، بہتر نہیں ہے کہ تو اس کی جگہ پہ قرآن پڑھ لے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کہا قرآن پڑھ لے، تو کہنے لگا قبلہ مجھے قرآن نہیں آتا۔ مولا امین علیہ السلام نے فرمایا اپنا کان میرے قریب کر۔ اس نے کان قریب کیا، میرے مولا نے کان میں کچھ پڑھا، جیسے ہی پیچھے ہٹا کہتا ہے مولا سورہ بقرہ سناؤں؟ مولا سورہ بقرہ سناؤں، سب سے بڑا سورہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو بڑی بڑی دیر یاد نہیں ہوا، ایک سیکنڈ میں کہتا ہے قبلہ سورہ بقرہ سناؤں، سورہ یاسین سناؤں؟ اب مجھے قرآن آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ کمال ہے کہ امیر المومنین نے ایک لمحے میں ترسی کو حافظ بنا دیا، ایک لمحے میں ترسی کو حافظ بنا دیا، ایک لمحے میں ترسی کو حافظ بنا دیا۔ یہ آل محمد کا کمال ہے، چاہے ترسی کو حافظ بنا دے، چاہے ترسی کو حافظ بنا دے یا کسی ملک کو ترسی بنا دے، یہ ان کا کمال ہے۔ یہاں ترسی کو قرآن کا حافظ بنایا، وہاں فرشتے کو اتار کر یہی کہا تھا نا کہ جا کے یہ نہ کہنا کہ میں ملک آیا ہوں، کہنا انا خیاط الحسن۔ صلوات پڑھے محمد۔ 20 منٹ مجھے ہو گئے ہیں اور میں چھتی چھتی پڑھنے دیا فٹافٹ جی بسم اللہ۔ تو اب یہ ان کا کمال ہے، چاہے ملک کو ترسی بنائے، چاہے ترسی کو حافظ قرآن بنائے، سب سے پہلا جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے وہ ہے معصومیت، نبی کا نائب معصوم ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا یہ کہاں سے ڈھونڈ لیا آپ نے، معصوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا عقل کے اندھو، علی کے بغض میں تمہاری عقلیں بھی زائل ہو گئی ہیں، تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو بعد از حکومت اسلامی قائم ہونے کے یہ خط لکھ کے بھیجا، بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اپنے ایک نمائندے کو نجران کے عیسائیوں کی طرف بھیجا، نجران کے عیسائیوں نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کرتے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں مباہلہ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں کہ معصوم ہونا چاہیے، ولی مسیح نبی جیسا ہونا چاہیے، جیسا نبی ہو ویسا ہونا چاہیے۔ نبی نہیں ہوتا، وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن نبی جیسا ہوتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کاذبین کو یاد رکھنا ہے، کاذبین کو یاد رکھنا ہے کہ معصوم جھوٹا نہیں ہوتا، امام معصوم ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا۔ اچھا کہا آؤ ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں، جیسے ہی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے اعلان کروایا جاؤ سلمان، جا کے دنیا والوں سے، لوگوں سے، مدینے والوں سے کہو کل ہم مباہلہ کرنے جائیں گے۔ سارے لوگ کا تیاری کی تھی جی کل مباہلہ پہ جانا ہے۔ رسول تو گھر سے نہیں نکلے تھے، سلمان تو باہر جاتے تھے۔ سلمان نے جا کے دیکھا سارے بندے کپڑے استری کیتے، سارے تیار فٹ فاٹ بیٹھے۔ کیا ہوا اس بات کی تیاری؟ کہنے لگے جی کل ہم نے نبی کے ساتھ مباہلے پہ جانا ہے، ہم نے نبی کے ساتھ مباہلے پہ جانا ہے۔ اچھا جناب سلمان نے دیکھا اور دیکھتے ہی رسول کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ توجہ، یا رسول اللہ
جی مدینے والوں سے پوچھا جانا نہیں؟ کہنے لگے نہیں طبیعت خراب ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اب نبی اپنے گھر سے اٹھے اور اٹھ کے آئے اس دروازے پہ جو دروازہ علی تھا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ مدد لینے کے لیے علی کے گھر کیوں آ گئے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ علی کے گھر کیوں آ گئے مدد لینے کے لیے؟ کہا اس لیے ہو سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے ملا کو علی کی مدد پہ اعتراض ہو۔ میں دروازے پہ آ کے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، علی اس ہستی کا نام ہے جو نبی کا بھی مددگار ہے، نبی کے ہر امتی کا بھی مددگار ہے۔ اچھا نبی آئے، سب کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے، ساتھ لیا چل پڑے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ایسے ہی ہے نا، سارے کے سارے محمد ہے نا۔ یا رسول اللہ یہ محمد کیوں کہا ہے؟ علی کہہ دیتے، اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی، ہم سب کے سب علی ہیں، یہ آپ محمد کیوں کہا؟ کہا تجھے نہیں پتا، میں محمد ہوں، میں نبی ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1400 سال بعد، 1300 سال بعد، 200 1000 سال بعد لوگ آئیں اور ان کو یہ حدیث سنائی جائے، یہ بالمفہوم بات بتائی جائے، تو جن لوگوں کو ایک علی ہضم نہیں ہوتا ان کو 14 کیسے ہضم ہو گئے؟ ارے جن کو اتنی دیر کے بعد ایک علی برداشت نہیں ہوتا، وہ سب کے سب برداشت کیسے کریں گے؟ تو پیغمبر نے محمد کہہ کے سب کو محمد بنا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ سمجھ میں نہیں آتی، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے کے سارے محمد۔ سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا اچھا جا قرآن لے آ، قرآن سے بات سمجھانی چاہیے نا، قرآن لے آ۔ اب قرآن لے کے آئے، اس بزرگ نے کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ کہتا ہاں بقرہ، آل عمران، مائدہ، طٰہٰ، مومنون، یاسین، کافرون۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو یہ پتہ ہے نا یہ ساری صورتیں ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ یہ کون سا پارہ ہے؟ اس نے کہا جناب یہ پہلا پارہ، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، 30 پارے گن کے انہوں نے اسی کے سامنے اسی قرآن کو بند کیا، اسی قرآن کو بند کیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سورتوں کے نام لیتا ہے، علیحدہ علیحدہ لیتا ہے، پاروں کے نام لیتا ہے، علیحدہ علیحدہ نام لیتا ہے، لیکن جب بند کیا تو یہ سارے کا سارا قرآن بن گیا۔ بس یاد رکھو محمد پہلا ہے، پھر علی محمد، پھر باقر محمد، پھر نقی محمد، پھر آخری مہدی محمد۔ یہ علیحدہ علیحدہ نام ہے، جب سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے محمد بنتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے سب کو ساتھ لیا اور نکل دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو میرے ساتھ وہ جا رہے ہیں جو مجھ جیسے ہیں، میں ساتھ انہیں لے کے جا رہا ہوں جو مجھ جیسے ہیں، اور مجھ جیسے کی تفسیر قرآن سے پڑھو۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن سے پڑھو۔ اللہ نے حکم دے دیا میرا حبیب ہجرت کر کے چلا تھا، ہجرت کر کے چلا تھا، جو
محمد جیسا تھا اسے اپنے بستر پہ لٹے آ جائے، وہ تمہارے بستر پہ سو جائے جو محمد جیسا تھا۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ سمجھو، اتنی بات تو سمجھو نا کہ کافر تھے، محمد مصطفیٰ کے بستر پہ علی تھا، ساری رات سویا رہا اور سارے کافر علی کو محمد سمجھتے رہے، ساری رات محمد سمجھتے رہے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ سو جو گئے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں بے وقوفو، میں نے محمد کو تمہاری طرح نہیں مانا، میں نے محمد کو تمہاری طرح نہیں مانا، میرے نبی کہہ کے گئے تھے کل فلاں جگہ پہ مل لینا۔ ساری کائنات کو موت آ سکتی تھی لیکن میں علی کو موت نہیں آ سکتی تھی۔ میں ڈرتا کس بات سے؟ سب سے پہلی امام کی شرط ہے جی معصوم ہو، نبی جیسا۔ مباہلہ میں نبی کو لے کے گئے تو نبی جیسے، بستر پہ نبی نے اس کو سلایا جو نبی جیسا تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امام عالم ہو، جاہل نہ ہو، عالم ہو۔ میں کھلڑ پلڑ گیا ساں ایس والے نال کہ میرے کو ٹائم بڑا تھوڑا ہے، گالوں میں مہران سنانی سی۔ امام کی دوسری شرط یہ ہے کہ امام عالم ہو۔ کیسا عالم ہو؟ جو کبھی اپنے گھر جا کے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کے نہ بتائے۔ جی ہم اسے امام نہیں مانتے جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتائے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے شکایت کی، جناب ایک بندہ ہے جو گلی گلی میں اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، نبی کو گالیاں دے رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اسے پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا۔ گالیاں دے رہے ہو، اسلام کی نفی کر رہے ہو؟ ہاں کر رہا ہوں۔ کہتے توبہ کر، وہ کہتے نہیں کروں گا۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے منبر پہ، تجھے پتہ نہیں ہے میں تجھے قتل کروا دوں گا، نفی کر رہا ہے اسلام کی، تیری سزا قتل ہے۔ وہ کہنے لگا کر دو قتل، لیکن میں انکار نہیں کروں گا، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا پھڑو انہوں تیری توبہ لا دو، پکڑو اسے، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے کہا مار تو رہے ہو، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی کا جام دیا، اس نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا جناب اگر آپ پانی پینے تک مجھے امان دیں تو میں آرام سے پانی پی لوں۔ حضرت بیٹھے تھے منبر پہ، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، جب تک تم پانی نہیں پیتا تجھے قتل نہیں کریں گے۔ بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے پانی کو زمین پہ گرا دیا۔ اب حضرت امان دے بیٹھے تھے کہ جب تک پانی نہیں پیوں گا تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب یہ بکواس کر رہا ہے لیکن خلیفۃ المسلمین اسے قتل نہیں کر سکتے۔ ساتھ بیٹھے تھے حضرت سلیمان، جب مشکل میں دیکھا کہنے لگے چلو حلال مشکلات کے پاس، اگر کوئی ہماری مشکل حل کر سکتا ہے تو اللہ کی کائنات میں نبی کے بعد صرف علی ہے، علی ہے۔ اب علی کے پاس آئے، یا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے مسئلہ بن گیا، بندہ اسلام کو برا کہہ رہا ہے، پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے، امان لے بیٹھا ہے، قتل کرنا ہے، کوئی حساب نہیں لگ رہا۔ مولا نے کہا چلو، آ گئے دربار میں، آگے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہے، علی امیر المومنین وہ امام ہے جو نبی جیسا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو نبی جیسا ہے وہ صاحب امر ہے، جو نبی جیسا ہے۔ علی نے کہا مجھے جام دو، مجھے پیالہ دو، کٹورا دو۔ پیالہ لیا، علی نے زمین کے قریب کیا، زمین کو حکم دے کے کہتے ہیں ہماری امانت واپس کر، ہماری امانت واپس کر۔ پانی پیالے میں آیا، مولا کہتے ہیں
نبی جیسا کون ہے؟ ہم امام اسے مانتے ہیں جو عالم ہو، جو معصوم ہو. ہم اسے امام نہیں مانتے جو جاہل ہو. کئی بار بندے کو جانا نا گل لگے تو سنی ہونی نہیں سنی تو نویں گل سن لو. بندہ صفائی کرن دیا سی سکول لے ادھر سکول ہے چپڑاسی کو مراسی کچھ ہوں کام کرنا خاکر وہ بھی سی. وہ صفائی کرتا 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 پرنسپل کے کمرے چل گیا. پرنسپل کے کمرے سے جا کے ادھر ادھر ویکھیا. انہیں آخیا کرسی خالی پی ویکھ ہی نہ لئیے بھلا بیٹھ کے کی مزہ ہے. جی بات سمجھ آ رہی؟ اسے کہا کہ بیٹھ کے دیکھ لیں یار کہ کرسی پہ مزہ کیا ہے. وہ بیچارہ وہیں پہ جھاڑو رکھتا ہے کرسی پہ بیٹھ گیا. اللہ بیٹھا اسی کے فارغ سوال نہیں آ گیا. ہاں پیرنٹس میں سے کسی بچے کا باپ آ گیا وہ قریب آ کے بیٹھا تو اس نے کہا جناب میں نے ایک سوال کا جواب پوچھنا ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا سوال پوچھنا ہے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی. جی میں تے اونچی بیٹھا تھا میں پھنس گیا. انہیں کہا اچھا دس نہیں آؤ. ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ بتاتا ہوں سامنے سے پرنسپل بھی آ گیا. سامنے سے پرنسپل بھی آ گیا. جیسے ہی پرنسپل آیا اس کی جان میں جان آ گئی. اب پرنسپل سمجھتا تھا کہ ہے نا اب وجہ نہیں بنا رہے میں آپ کا بھی لگنا ہے وہ سمجھنے آپ نے ہے تھا نا ہے. پرنسپل کو پتا چل گیا ہے نا ہے لیکن کہا سکول کی عزت کو بھی تو بحال رکھنا ہے نا. یہ سکول کی عزت کو بھی تو بحال رکھنا ہے نا. تو پرنسپل نے کہا اچھا تم بیٹھے رہو جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو تم بیٹھے رہو. میں یہ سمجھتا ہوں تم بیٹھ بھی گیا ہے پھر بھی تم میرا محتاج ہے. جی آپ تک بات پہنچ رہی ہے. جی وہ کہتے تھے اسلام کے اتنے بڑے مرحلے میں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی نے تلوار اسی لیے نہیں اٹھائی تاکہ اسلام بچ جائے. تاکہ اسلام بچ جائے. تاکہ اسلام بچ جائے. پرنسپل نے کہا جی انہوں صحابہ کو چھڑو میرے کو نہ پوچھو. صحابہ کو نہ پوچھو میرے کو نہ پوچھو. پرنسپل سے سوال پوچھا اس نے جواب دے دیا. اب جو بندے حاضر ہیں اور فضائل کا جملہ سننا پسند کرتے ہیں جو علی والے موالی بیٹھے ہیں آپ اس کو سوال کا جواب ملا وہ باہر چلا گیا. جیسے ہی باہر گیا یہ جلدی سے کھڑا ہوا ٹانگیں کانپ رہی تھی. پرنسپل کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اگر آج تم نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. میرے بھائیوں ہم پہ اعتراض نہ کرو. ہم نے امام عالم مانا ہے. اب تم تاریخیں پڑھو کہ کس کس نے کس کس مکان پہ یہ جملہ کہا تھا لالا علی لا ہلاک عمر. اگر علی نہ ہوتے میں عمر ہلاک ہو جاتا. علی اس امام کا نام ہے. ہم نے امام معصوم مانا ہے. ہم نے امام معصوم مانا ہے. علی اس ہستی کا نام ہے. اگر علی نے اپنی امامت کو نافذ کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی تو یہ علی کی حکمت عملی تھی کہ جیسے بھی ہو اسلام بچ جائے. وہ واقعہ سنا ہے بچی آئی دو عورتیں آئی ایک بچہ لے کے. میں بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ویسے تو اگر میں چاہوں تو چلتا جاؤں لیکن باہر مثال دینے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا اتنا بڑا مرحلہ امامت و خلافت کے نافذ کرنے کا لیکن علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. علی کے پاس دو عورتیں بچہ لے کے آ گئے اور آ کے امیر المومنین کے سامنے دونوں کہنے لگے کہ بچہ میرا ہے. یہ بھی کہتی ہے بچہ میرا ہے یہ
میرا ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک بچہ ہے، اور دونوں حق جتا رہی ہے، یہ بھی کہتی ہے میرا، یہ بھی کہتی ہے میرا۔ امیر المومنین کے سامنے بیٹھ گئی، میرا میرا کر رہی تھی۔ علی نے کہا میں امام ہوں، میں علی ہوں، سمجھ جاؤ، جس کا ہے وہ لے جاؤ۔ میں علی کہہ رہا ہوں جس کا ہے وہ لے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں جس کا ہے وہ لے جاؤ۔ دونوں نہیں مان رہی تھی، دونوں نہیں مان رہی تھی۔ علی نے کہا کمبر مجھے تلوار دو، کمبر مجھے تلوار دو۔ علی نے تلوار منگوائی، ایک پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی، یعنی میں نہیں لیتی، یہ بچہ اسے دے دو۔ علی فرماتے ہیں اس کو نہیں، اسے دے دو۔ لیکن تم نے چھوڑا کیوں؟ بچہ تیرا تھا۔ کہنے لگی یا علی تھا میرا، پیچھے اس لیے ہٹی کہ بچہ بچ جائے۔ بچہ بچ جائے، چاہے اس کی گود میں بچ جائے۔ علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی تھی، اسلام بچ جائے چاہے ان کی گود میں بچ جائے۔ علی ان کے ہمدرد نہیں تھے، علی اسلام کے ہمدرد۔ علی امیر المومنین کو پیغمبر علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا یا علی میرے جانے کے بعد لوگ دنیا اختیار کریں گے، آپ نے دین کو اختیار کرنا ہے۔ علی کی ساری زندگی اسی ایک جملے کے لیے گزر گئی کہ میرے نبی کہہ کے گئے ہیں، اور علی نے ایسے حکمت عملی سے اس اسلام کی آبیاری کی، اس کو پروان چڑھایا اور اس کے لیے اپنا سر دیا، شہادت دی، حسن مصطفیٰ جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا بیٹا دیا۔ اے کاش بات صرف بیٹوں تک رہ جاتی، اے کاش بات صرف بیٹوں تک رہ جاتی۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے اپنی علی کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دی۔ میرے عزیزوں، بڑے مسائب آپ نے 10 دن سنے ہیں، کل بھی سارا دن روتے رہے ہو، ماتم کرتے رہے ہو۔ فطرتاً یہی تقاضا ہے، آپ تھک چکے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ نے بہت مجلسیں سنی، بڑے مسائب سنے، لیکن میں ایک جملہ آپ سے ضرور کہوں گا۔ کل تک حسین کا محرم تھا، آج 11 محرم کے بعد زینب کبریٰ کا محرم، آج 11 کے بعد زینب کبریٰ کا محرم ہے۔ حسین مولا صرف کربلا میں شہید ہو گئے، حسین مولا صرف کربلا میں شہید ہو گئے۔ علی کی اس بیٹی نے کربلا سے لے کے شام تک کبھی اس گلی میں شہید ہونا ہے، کبھی اس گلی میں شہید ہونا ہے، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس جنگل میں، کبھی اس درخت کے نیچے۔ علی کی نبی کی بیٹی کی بڑی شہادتیں ہیں۔ اے میرے عزیزوں، جب آئی ہے نا 10 محرم کو اپنے بھائی کی لاش میں، تو سیدہ نے رو کے وین کر کے کہا تھا حسین حسین مجھے پتا ہوتا جو کربلا میں تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے، حسین میں تیرے غسل کے لیے پانی لے کے آتی، میں کربلا میں پانی لے کے آتی۔ حسین مجھے علم ہوتا تیری لاش کو اس طرح پامال کیا جائے گا۔ اے میرے عزیزوں، یہ اس طرح سے لاش پامال ہوئی۔ ہمارے آخری وارث حجت خدا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اور میرے اس بابا پر اور جس کے جسم کی ہڈیاں ایک طرف کی دوسرے طرف سے نکل گئی، اور میرا سلام ہو میرے اس بابا پر اور جسے اتنے تیر مارے گئے، ایک طرف کی ہوا دوسری طرف سے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ جب آئی ہے نا بہن کٹے ہوئے سر کے پاس، جب آئی ہے نا 11 محرم کو، تو بی بی آ کے کہتی ہے حسین مجھے پتا ہوتا میں پانی لے کے آتی، مجھے پتا ہوتا حسین میں کربلا میں
سیدہ زینب جیسے ہی زینے اونٹ سے زمین پہ آئی، آ کے نیچے بھائی کے پاس بیٹھی، ایک سوال کر کے کہتی ہے اینا اینا راسو کل حسین، حسین تیرا سر کہاں ہے، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ حسین بول کے کہتی ہے اینا اینا رداؤ کا، اے زینب تیری چادر کہاں ہے؟ زینب رو کے کہتی ہے بھیا حسین وہ جو تیرا سر لے گیا وہی میری چادر لے گیا۔ سائل سادی بیان کرتا ہے کہ میں ایک بازار شام سے موجود تھا، مجھے میرے مولا نے حکم دیا ساحل جا کچھ چادریں لے کے آ تاکہ میری پھوپھیاں چادریں پہن لے۔ یہ ماننے والا تھا، یہ چادریں لے کے آیا۔ یہ رو کے روایت بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی میں نے چادریں دی، ابھی ایک بیوی کے سر پہ چادر دی، دوسری کو دینے والا تھا، بے غیرت آ گئے، انہوں نے ہاتھوں سے چادریں نہیں، انہوں نے نیزوں سے چادریں اتاری، اور جیسے نیزہ لگتا تھا ایک خون کا فوارہ نکلتا تھا۔ سیدہ رو کے کہتی تھی حسین دیکھ، اور کربلا میں اکبر کی شہادت برداشت کرنا آسان ہے، شرابیوں کے بازار میں بہنے کے ساتھ ننگے سر چلنا مشکل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین۔ اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار ناران امام میں فرمائے، اور ہم سب کو عزادار سید شہداء صحیح معنی کرنے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ